السلام علیکم مائی ڈیئر اینڈ ریسپیکٹڈ تھنکرز. ڈیلی ریفلیکشن میں آج غصہ پر کچھ غور و فکر کریں گے. غصہ بھی عجیب انسانی کیفیت ہے جس میں قصور کسی اور کا ہوتا ہے جبکہ سزا غصہ کرنے والے کو بھگتنا پڑتی ہے. جس کسی پر بھی بلا وجہ غصہ کیا جا رہا ہو ایسا شخص ہم اپنے آپ سے دور کرتے چلے جاتے ہیں. یوں غصہ کر کے انسان نہ صرف اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے کسی پیارے کو بھی کھو رہا ہوتا ہے. یوں ہمیں ہر وقت اس بات پر کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم اپنے پیاروں کو دور تو نہیں کرتے جا رہے. بات بات پر غصہ کرنا، موڈ بنائے رکھنا ایک اچھے انسان کی شخصیت کا خاصہ ہرگز نہیں. ایسا شخص حقیقت میں اپنے آپ کو توڑ رہا ہوتا ہے، اپنے حسین وجود کو کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے. انسان اپنے جس پیارے کے بارے میں غصہ رکھے ہوتا ہے اس پر بھی تو کچھ نہ کچھ کرب گزرتا ہے. اگر پھر بھی کوئی آپ کے غصہ کو برداشت کر رہا ہے تو یقین جانیں وہ دنیا بھر میں آپ کا مخلص ترین ساتھی ہے. غصہ کی کئی حالتیں، کئی بیانیے ہیں. بدترین حالت یہ ہے کہ انسان کو غصہ بار بار آئے لیکن پھر رفع بڑی دیر سے ہو. غصہ کی ایک اچھی حالت بھی ہے، وہ یہ کہ زندگی میں بہت کم بار آئے لیکن اگر آئے تو پھر فوراً دور ہو جائے. ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ کہ انسان غصہ میں اس وقت آتا ہے جب اس کے پاس تمام ٹھوس دلائل ختم ہو جاتے ہیں. کسی بھی موقف کا مناسب جواب نہ آنے پر بھی انسان غصہ ہی کرتا ہے. بعض اوقات غصہ میں کہے گئے سخت الفاظ کی وجہ سے ہم اپنا موقف خود ہی کھو بیٹھتے ہیں. سخت لہجہ میں کہی گئی اچھی بات بھی دوسرے کو ہرگز نہیں بھاتی. یوں کسی بھی دو صورتوں میں غصہ کم ظرفی، کم علمی کی علامت ہے. تو پھر کم علم اور کم ظرف لوگوں کی ناراضگیوں اور غصہ کو اپنے اوپر سوار مت کریں. کسی کے غصہ پر غصہ نہ کھائیں. یہ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لیا کریں کہ نہ جانے غصہ کرنے والے شخص کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے. بعض صورتوں میں غصہ تکبر کی نشاندہی بھی کرتا ہے. یہ ایک ایسا خطرناک پہلو ہے جو انسان کو آسمان سے زمین پر گرا دیتا ہے. تکبر پر مبنی غصہ تو نری آگ ہے جس میں جلس کر کتنے ہی چھوٹے بڑے نمرود اور فرعون فنا ہو گئے. تو پھر چھوڑے یار، غصہ کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، بیشتر اس کے کہ کوئی ہمیں اکیلا چھوڑ جائے. غصہ کرنا بھی ہے تو شیطان پر کریں جو ہمیں غصہ کی کیفیت میں پھنسا کر خود بھنگڑا ڈالتا ہے. غصہ کریں شیطان کے ان دوستوں پر جو ہمیں جھوٹی سچی باتوں سے ورغلا کر غصہ دلاتے ہیں. آپ کو ناراضگی اپنے غصہ پر ہونی چاہیے، غصہ اپنی ناراضگی پر آنا چاہیے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہے کہ جب محبتیں پروان چڑھانی ہوں تو پھر غصہ کس بات کا. جب زندگی ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹنے کا نام بن جائے تو پھر غصہ کاہے کو. چاہتوں کے سفر میں چڑچڑاپن کس لیے، شہد میں زہر کی ملاوٹ کیوں. کبھی سوچا ہے آپ نے جو آپ کو اپنے تصور میں رکھ کر خوشیوں کے خواب بنتا ہو، جو آپ کی خاطر زمانے کی تمام تلخیوں سے اکیلا لڑتا ہو، جو کبھی گر جائے تو آپ ہی کا تصور اسے پھر سے اٹھا دے. اسے غصہ دکھلا کر کیسی جنگ جیتنی ہے. جیتے ہوئے شخص کو غصہ کر کے ہرانے میں کوئی لطف ہو سکتا ہے کیا. تو آئیں آج فیصلہ کرتے ہیں اپنے ارد گرد اپنے تمام پیاروں سے تمام قسم کی ناراضگیاں بغیر کسی شرط کے ختم کرتے ہیں. نہ کوئی نخرہ نہ غصہ، بس صاف گوئی سے حیاتی کے خوبصورت لمحے جئیں صرف رب کی رضا کے لیے. ہاں، آئندہ جب کبھی بھی غصہ آئے تو فوراً یہ تصور کر لیا کریں کہ ہم تو خوشیوں کے معراج کے سفر میں گامزن ہیں، ایسے عظیم سفر میں جہاں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہیں، ہمارا بازو پکڑے ہوئے ہیں. یقین جانیں یہ سوچ کر سارے جسم میں دائمی راحتوں کی لہر دوڑ اٹھے گی، روح میں ٹھنڈ پڑ جائے گی،
دل کو قرار آ جائے گا۔ اللہ حافظ۔